اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر امت مسلمہ کی تربیت، اور تربیت بھی عقیدے کے اعتبار سے۔ پہلے ان کا قبلہ درست کروایا، اب ان کا تزکیہ، ان کی باطنی بیماریاں اور ان کی تربیت قرآن مجید کے حوالے سے، یہاں اس آیت نے خاص طور پر اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرار دیا ہے۔ یہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیات پہلے پارے میں آیت نمبر 129 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور وہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر پر جو دعا مانگی، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج، مقرر کر، اٹھا، مبعوث فرما ان میں ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے تیری آیات، پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور دانائی، ویزکیہم، اور بنفس نفیس وہ ان کو تزکیہ کرے، ان کی باطنی بیماریاں دھوئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کے ظہور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ جو آج ہماری آیت زیر مطالعہ ہے، اس کو اس مقام پر امت مسلمہ کی تربیت اور اس قرآن مجید کو اعلیٰ انقلاب کے طور پر پیش کیا۔ تو اس کا روان ترجمہ سنیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کا مقام دیکھیے، یہاں اس آیت کے شروع میں بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے آخر میں بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ گویا 3 نقطوں کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ جسے ہم معانقہ کہتے ہیں، کہ اس معانقے کے اندر جو آیت ہے، اس کا پچھلی عبارت سے بھی معنی جڑتے ہیں، اور اگلی عبارت سے بھی اس کے معنی جڑتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل یوں کہی جا سکتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب لا ریب فیہ وہ بھی معانقہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے واسطے متقین۔ بالکل یہی مقام اس آیت کا بھی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ ہاں، تمہارے خلاف کوئی شخص عذر لے کر نہ آ جائے کہ یہ خود نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہاں، کوئی ظالم شخص تمہارے خلاف کوئی عذر بہانہ لے کے آ جائے گا، ہم اس کا کہا نہیں مانیں گے۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرنا، تاکہ میں اپنی نعمت کا اتمام مکمل کروں، تاکہ آنے والی انسانیت جو ہے وہ اس سے راہ پالے۔ اب یہ آیت دیکھیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ان میں، تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے تھا،
تلاوت کرتا تم پر ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا اور وہ ان آیات سے تزکیہ کرتا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کو سکھاتا، والحکمت اور حکمت سکھاتا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ چیز سکھاتا تم کو جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں اس آیت میں جو خوبصورت بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کا تزکیہ باطنی بیماریاں دھو ڈالتی ہے۔ وہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، خود غرضی ہے، یہ انسان کی باطنی بیماریاں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یہ باطنی بیماریاں دھلتی چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کا یہ کام خود کرتے، لیکن قرآن مجید کا جو اسے ہم اعلیٰ انقلاب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ انسان کی باطنی بیماریاں دھوتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی قرآن مجید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام سیرت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور اس کتاب کی شکل میں، شریعت کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور جو کوئی سے چمٹ گیا، وہ ایک قسم کا اللہ سے چمٹ گیا، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تحقیق کو سیدھی راہ کی ہدایت دیا جا چکا۔ قرآن مجید کے میں اس کو مقام حاصل ہے کہ یہ اعلیٰ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا اور اس کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ اس سے ملتا جلتا بھی آیت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی سورہ آل عمران میں، اور آیت نمبر 164 ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ احسان کر چکا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جب اس نے بھیجا، مقرر کیا، بھیج دیا ان میں ایک رسول، انہی میں سے وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، اس کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور اس سے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت دانائی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور یہ کہ تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں۔ جہاں قرآن مجید حکمت کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے سے انسان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے، وہ حکمت کیا چیز ہے جو قرآن کے سیکھنے سے ملتی ہے؟ یقیناً آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ہومیو والے کے پاس جاتے ہیں یا آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو جب آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے بازو پہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ کی نبض دیکھتا ہے، آپ چاہے جو بھی کہتے رہیں کہ میرے سر میں درد ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے معدے میں خرابی ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو آپ حکمت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید جو حکمت کی بات کر رہا ہے، جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں جتنے طبقے موجود تھے، مشرکین مکہ موجود تھے، ان میں ایمان والے آئے۔ دو طبقے یہ ہو گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود سے واسطہ پڑا، پھر اس میں منافقین کا رول ملا، اور اس کے بعد عیسائیوں کا، اور چھٹی قسم ہے بدو۔ آج بھی دنیا میں یہی کے طبقات موجود ہیں۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ کو عیسائی دنیا مل جائے گی، آپ بھارت دیکھیں، آپ کو ہندو مل جائیں گے، سکھ مل جائیں گے، بدھ مت مل جائیں گے، برہمن مل جائیں گے، شودر مل جائیں گے۔ آپ اسی طرح اہل ایمان کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو افغانستان میں مل جائیں گے، اور اگر آپ منافقین دیکھیں تو ماشاءاللہ پاکستان میں مل جائیں گے، اور اگر آپ یہ بدو قسم کے لوگ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ عیسائی مشنری یہودی آپ دیکھنا چاہیں تو اسرائیل آپ کو مل جائے گا۔ تو جتنے طبقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے سو آج بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید ان سب کے طبقات کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہا ہوتا ہے کہ ان کی یہ عادتیں ہیں، ان کی یہ چال چلن ہے، وہ یہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آدمی قرآن مجید کے قاری کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کی صفات سے اس شخص تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اہل ایمان ہے، یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ برہمن ہے۔ اس طرح سے یہ قرآن مجید حکمت انسان کو سکھاتا ہے اس کے سیکھنے سے۔ اور اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ذات ہے جس نے مقرر کیا، بھیجا، مبعوث کیا امیین میں سے، امیوں میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور اسے وہ تزکیہ کرتا ہے اور وہ سکھاتا ہے کتاب کا علم اور اس سے حکمت اور دانائی پیدا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ تو یہ قرآن مجید کے ریفرنس سے ہم نے دیکھا کہ اس آیت کی اہمیت جو ہے اعلیٰ انقلاب کے طور پر قرآن مجید نے پیش کی ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ انقلاب کے طور پر پیش کر کے پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک اس کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید جو نعمت ہمیں دی گئی ہے اس کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔